فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایماندار لوگو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو اسے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اپنے پورے مہینے کی گنتی کو پورا کر لے، اور وہ لوگ جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو آدمی نفلی روزہ رکھے اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا ہی بہترین ہے، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے اچھا عمل ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں والا، شان و شوکت والا، برکتوں والا، رحمت والا، فضل والا عظیم الشان مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر اس مہینے کی زیارت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ اللہ کریم اپنی نعمتیں مزید ادا فرماتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر رمضان کے خاص اوقات میں انسان کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہر احسان کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، بالخصوص اس مہینے کے اندر شامل ہونے کا اور اس مہینے کو حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اس کی برکت سے اور اس کی فضیلت سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جسے صحیح معنوں میں اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم۔ جس آدمی کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اس لیے ان احادیث کو بار بار پڑھنا چاہیے اور غور سے پڑھنا چاہیے جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کیا۔ بہت ساری احادیث ہیں، آپ ہر سال سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر یاد دہانی کے طور پر ایمان تازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ایک بار پھر ان کا تذکرہ کیا جائے اور انسان ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے اور پھر اس مہینے کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ان احادیث میں سے 4 احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك كل لیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیاطین کو اور سرکش قسم کے جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے،
زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے، نیکیوں کے طلب کرنے والے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھو، تیری رضا حاصل کرنے کا سیزن جو ہے وہ آ گیا ہے، اور آگے آؤ اور خوب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے ان سے استفادہ کرنا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے برائی کو چاہنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے، جھوٹ بولنے والے، منافقت کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، کرپشن کرنے والے، غلط قسم کے کام سر انجام دینے والے، یا باغی الشر اقصر، اب تو رک جا، اب تو جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اب تو اپنی برائیوں سے تو باز آ جا۔ اور وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ رمضان کی تمام راتوں میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس احادیث کے ایک ایک کلمے کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اوقات کی اہمیت اور فضیلت کو کیسے واضح فرمایا ہے، اور کیسے رغبت دلائی ہے کہ لوگوں اپنے دوسرے کام کاج کو ذرا چھوڑ دو اور اچھائی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اس کو صحیح معنوں میں تربیت دو، اس کو پریکٹس کرواؤ، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اوپر قائم اور دائم ہو جائے، اور اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے اور آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہے، لیکن اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیجئے اور زندہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ پھر آمین کہا، تیسری پہ پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیا ماجرا ہے؟ 3 مرتبہ آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، من ادرک احد ابویہ فمات فلم یغفر لہ ابعدہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قال جبریل قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی، جس بندے کو والدین میں سے کوئی ایک بھی ماں یا باپ مل جاتا ہے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمین، آمین کہو۔ میں نے آمین کہا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب کوئی دعا کرتا ہے تو دوسرا آمین کہہ سکتا ہے، اور اسے آمین کہنا چاہیے تاکہ وہ بھی دعا میں شریک ہو جائے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں نے دعا مانگی ہے تو آمین کہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فمات ابعدہ اللہ، جسے رمضان کا مہینہ مل گیا پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اسے تباہ و برباد کر دے، اسے ناکام کر دے، اس کی ناک خاک آلود کر دے۔ قل آمین، اے اللہ کے محبوب آمین کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ چڑھے، پھر فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس بندے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور پھر اس نے آپ کے اوپر درود نہیں پڑھا، ابعدہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، اے پیارے محبوب آمین کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔
یہ تینوں باتیں بڑی اہمیت والی ہیں، بالخصوص ہماری آج کی مناسبت سے رمضان کا مہینہ جسے مل جاتا ہے پھر وہ نیکیوں سے محروم رہتا ہے، اسے توفیق نہیں ملتی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، روزہ رکھنے کی۔ ابعدہ اللہ، جبریل فرماتے ہیں یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں یا اللہ واقعتاً اس دعا کو قبول کر دے، اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، حالانکہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ خصوصیت کیوں ذکر کی گئی؟ اہل علم نے بڑے عجیب و غریب نقطے بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک نقطے اور پوائنٹ کی بات یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے لوگوں پر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، مردار کا گوشت نہ کھاؤ، خون کو نہ پیو، اور اسی طرح شراب نہ پیو، یہ چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ اور اس کا رسول لوگوں پر خبیث اور گندی اور نکمی چیزیں جو ہے ان کو حرام قرار دیتے۔ ان چیزوں کو ایک مسلمان تو گندا جانتا ہی جانتا ہے، غیر مسلم بھی ان کو گندا جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار۔ شراب نہ پیے انسان مرتا نہیں، خنزیر کا گوشت نہ کھائے انسان کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مردار نہ کھائے انسان کی زندگی کے اوپر، اس کے انسان کی حیات کا اس گوشت کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں نکمی بھی ہیں اور انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی ان کے اوپر نہیں، انسان کی صحت کے لیے یہ چیزیں ضروری بھی نہیں۔ غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نکمی ہیں، لہذا ان چیزوں کو چھوڑنا کوئی اتنا اعلیٰ کام نہیں۔ عام بندہ بھی چھوڑتا ہے، مسلمان بھی چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے غیر مسلم بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں لیکن غیر مسلم جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اپنے بندے کو حکم دیتے ہیں، تو نے پانی نہیں پینا، تو نے کھانا نہیں کھانا، تو نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا، یعنی وہ چیزیں جو صرف حلال ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے پانی پینا چھوڑ دے اور کھانا ترک کر دے، انسان ہلاک ہو جائے گا، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کچھ وقت کے لیے تم یہ چیزیں چھوڑ دو۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے حرام چیزیں تو ترک کی تھی، یا اللہ میں نے حلال چیزیں بھی تیرے کہنے پہ ترک کر، وہ چیزیں جو میری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، میری زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن اے میرے مولا تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا سید ہے، یا اللہ تیرا حکم ہو اور تیرے حکم کی میں تیرا بندہ ہو کر، تیرا غلام ہو کر تعمیل نہ کروں تو یہ تو پھر غلامی کے حق کے منافی ہے۔ یا اللہ پھر تو میں نے تجھے آقا نہیں مانا ہے، یا اللہ میں نے اپنی جان کو جو زیادہ عزیز چیزیں تھی وہ بھی چھوڑ۔ جب یہ بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے جس نے میرے کہنے پر اپنی ضروری چیزیں، ان چیزوں کو جن کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا انہیں بھی ترک کر دیا۔ تو کہا الا الصوم، روزہ پھر میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انسان اللہ کے کہنے پر، اس کے رسول کے کہنے پر وہ چیزیں ترک کر دے جو انسان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آج کا رمضان کیا ہمیں اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ ہم اپنی مرغوب چیزیں، محبوب چیزیں، قیمتی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ انہیں ترک کر دیں؟ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے، آؤ روزے کی اگر اصل اساس کو پہنچنا چاہتے ہو
روزے کا اصل راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہی راز ہے کہ انسان اپنے مالک اور اپنے محبوب کے کہنے پہ اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا الا الصوم وانا اجزی به، الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. جس طریقے سے روزے کی حالت میں انسان نے اللہ کی بندگی کی اور شیطان کی بات کو نہیں مانا، اسی طریقے سے یہ روزہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے ڈھال بن جائے گا اور انسان کو جہنم میں داخل جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو، اے مومن، اے روزہ رکھنے والے، ذرا اپنی عظمت کو محسوس تو کر سہی. روزے دار کی منہ کی بو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نجاستوں سے، علائشوں سے، غلاظتوں سے، بدبودار چیزوں سے پاک اور صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. اللہ کو بالکل بو والی چیزیں پسند نہیں. اس کی محفل ہی نورانی ہے، وہاں تو نور ہی نور برستا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بندگی کی اور میرے کہے کو مانا، روزہ رکھا میرے لیے. بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ سے اس کی سمیل اٹھتی ہے، بو اٹھتی ہے، منہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا یہ بو مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ میرے بندے نے میری بندگی کی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا لوگو جب تمہارا روزہ ہو فلا یسخب ولا یرفث، شور شرابہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے اور کسی سے گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی آدمی لڑنے کے لیے آ بھی جائے تو روزے کا احترام کرے. فلیقل انی امرؤ صائم، اسے کہہ دے بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نہیں لڑنا چاہتا. تم لڑنا ہو تو بعد میں کسی وقت میں آ جانا، اب میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اپنی زبان کو چلا نہیں سکتا، اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا. یہ روزے کا احترام ہے. پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی حقیقی افطاری کے وقت ہوتی ہے، یہ وہ خوشی ہے جس سے بے روزہ محروم ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا اسے خوشی ملتی نہیں. گرمی کا موسم ہو، لمبا دن ہو، بھوک بھی شدید ہو اور پیاس بھی شدید ہو اور مزیدار قسم کا کھانا اور مشروب موجود ہو، اس وقت کھانے کی جو لذت ہے وہ روزے دار ہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا آدمی محسوس نہیں کر سکتا. پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے سامنے جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا ہو، وہ مزہ نہیں دیتا جو انسان کو بھوک کی شدت کے وجہ جو ہے وہ لطف آتا ہے. فرمایا جب انسان افطاری کرتا ہے اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ بے روزے کو کبھی بھی خوشی نہیں ملتی ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب روزے کا اجر دیں گے، اس وقت انسان کو جو خوشی میسر ہوگی وہ کسی دوسرے نہ روزہ رکھنے والے بندے کو کسی نعمت سے جو ہے وہ خوشی میسر نہیں ہوگی. اس کا بدلہ کتنا ہے؟ فرمایا میں نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود دوں گا. یہ حدیث بھی رمضان کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے. لہٰذا اس کے اوقات کو قیمتی جاننا چاہیے اور اپنی زندگی میں قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی اور آخری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ذکر کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. خواب سے پہلے وہ قصہ بیان کرتے ہیں. دو صحابی تھے، ایک آدمی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا طاقتور قسم کا تھا اور لڑائی کرنے والا تھا، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے والا تھا. وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا. دوسرا بندہ 1 سال تک زندہ رہا اور 1 سال کے بعد فوت ہو گیا. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں دونوں بندے دکھائی دیے. جنت موجود ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے. جو بندہ بعد میں 1 سال کے بعد فوت ہوا اسے اجازت دی جاتی ہے آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ دروازہ کھلتا ہے، شہید کو آواز دی جاتی ہے تم بھی جنت میں آ جاؤ، پھر اسے داخل کر دیا جاتا. کہا مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ شہید بھی ہے اور پہلے فوت ہوا ہے لیکن جنت میں بعد میں داخل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنا خواب بتلایا
تو آپ نے فرمایا میرے صحابی اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ مجھے یہ بتلاؤ وہ سال بھر دوبارہ زندہ نہیں رہا، اس سے زیادہ 1 سال کی زندگی نہیں ملی؟ کہا ملی ہے۔ کیا اس نے اس سال میں رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس بندے نے آنے والے نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہے۔ کہا اس کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ان دونوں کے مرتبے میں نمازوں کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے کہیں زیادہ دوری ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے اور اس نے اس کے روزے رکھے اور اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش۔ تو گویا کہ رمضان کا مل جانا اتنی بڑی سعادت ہے کہ شہادت کا رتبہ بھی اس سعادت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ چاروں حدیثیں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رغبت دلاتی ہیں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں اور جنت کو حاصل کریں اور جہنم سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں۔ ضروری ہے کہ رمضان کے حوالے سے چند ایک مسائل جو ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، نیت کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آپ نے فرمایا من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو بندہ رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں۔ فرضی روزہ اس کے لیے رات کو نیت کا ہونا ضروری ہے، نفلی روزہ رات کو بھی نیت کر سکتا ہے، دن کے وقت بھی کر سکتا ہے۔ فرضی روزے کی نیت کا وقت شام کو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی آذان ہونے تک۔ آذان ہونے تک جب بندہ ارادہ کر لے تو اس کا روزہ ہے۔ اگر انسان سو گیا رات کو پتہ ہی نہیں میں نے روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، صبح کو اٹھا فجر کی آذان ہو گئی اور آذان ہونے کے بعد کہتا چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ فرضی روزے کے لیے فجر سے پہلے پہلے ارادے کا ہونا ضروری ہے، اور ارادہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کہا جاتا، زبان سے نیت نہیں کی جاتی۔ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کی جاتی ہے، یہ نیت خطا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعا یہ نیت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نیت ہے ہی ارادے کا نام، ارادہ دل اور دماغ سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا انسان کو رات کو جب ارادہ کر لے میں نے روزہ رکھنا، بس یہی نیت ہو۔ تراویح پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ صبح کو روزہ رکھنا۔ سحری کھائی ہے، کیوں کھائی ہے؟ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہی نیت کا نام، یہی نیت ہے۔ تو رات کے وقت میں نیت ہو جائے تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، سحری کھانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو، سحری کے بغیر نہ روزہ رکھا کرو، سحری کھانا برکت ہے۔ یہودی اور عیسائی سحری نہیں کھاتے، تم ان کی مخالفت کرو اور سحری کھا کر جو ہے وہ روزہ رکھو۔ لہٰذا سحری کھائے چاہے چند لقمے ہی کھائے، اور آخری وقت میں کھانا جو ہے وہ مسنون ہے۔ رات کو کھا کر سو گیا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ بہتر یہی ہے فجر کی آذان سے کچھ لمحات پہلے جو ہے وہ سحری کی جائے، اور جب آذان ہو جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب آذان ہوتی ہے تو پانی کا گلاس پکڑ لیتے ہیں، چائے کی پیالی پکڑ لیتے اور پینا شروع کر دیتے، اور آذان ہوتے ہوتے جو ہے وہ جلدی سے پی جاتے۔ یہ درست نہیں۔ آذان اسی وقت ہوتی ہے جب فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ فجر کے طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا ناجائز ہے، انسان کو رک جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سویا ہوا اس وقت اٹھا ہے، وہ جلدی سے 1-2 لقمے تناول کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جا سکتی۔ لیکن جس آدمی نے سحری کے وقت میں کھانا کھا لیا ہے، پھر وہ بیٹھا ہوا ہے، جب آذان ہوتی ہے تو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ خدشہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ نہ گیا، لہٰذا اذان کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ اذان سے پہلے پہلے جو کھانا ہے پینا ہے اس کو کھا لیں۔ تیسری بات افطاری کا مسئلہ ہے۔ افطاری کا مسنون طریقہ یہ ہے، آپ نے فرمایا لوگ خیر اور عافیت سے رہیں گے، برکت سے رہیں گے جب جلدی افطاری کریں۔ جلدی افطاری سے مراد یہ ہے جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو انسان فوراً روزہ کھولے، یعنی جب ٹائم پورا ہو گیا ہے تو پھر مزید انتظار نہ کرے، نہیں 5 منٹ ٹھہر جاؤ، احتیاط کر لو، پتہ نہیں سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب وقت کا پتہ ہے
کہ 6:40 یا 45 منٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے، 45 منٹ ہو گئے اور اذان ہو گئی، مزید اب احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اور افطاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رطب کھجور یا خشک کھجور کے ساتھ روزہ کھولا جائے۔ اگر خشک کھجور نہ ہوتی، آپ پانی چلو میں لیتے اور چلو پانی لے کر اس سے روزہ افطار کر لیتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس طرح طرح کے انواع و اطعام ہیں، لیکن آپ سادہ پانی لے کر، چلو میں پانی لے کر اس سے روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مسائل میں سے ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یاد رہے تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کا نام ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے، تہجد اور چیز ہے، تراویح اور چیز ہے، نہیں، یہ تراویح کا نام حدیث میں ہے ہی نہیں، حدیث میں تراویح کا نام کہیں بھی نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے۔ اسی کو تراویح کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ افضل وقت فجر کی اذان سے پہلے کا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر کی اذان سے پہلے پڑھا جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں اس کو عشاء کے فوراً بعد پڑھا، تاکہ عشاء کے بعد پڑھنے کی وجہ سے رمضان میں جو فضیلت ہے ان لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے جو صبح کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اس لیے آپ نے عشاء کے فوراً بعد ادا کی ہے۔ سب لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے، لیکن آج کل تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے، کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیا تہجد پڑھنے کے لیے ہمارے پاس رمضان میں اتنا وقت بھی نہیں کہ 1 گھنٹہ دے دیں؟ اپنے کام کاج کو تھوڑا سا مختصر کیجئے اور رات کو قیام اللیل میں جو ہے وہ حصہ لیجئے۔ وقت تھوڑا ہے، صرف افطاری کے بارے میں چند ایک مسائل بتلا دوں۔ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کر کھایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوائی وغیرہ استعمال کرنا، کان میں اور آنکھ میں ڈراپس ڈالے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کان اور آنکھ جو ہے یہ پیٹ میں جانے کا ذریعہ نہیں، ناک اور منہ جو ہے یہاں سے غذا پیٹ میں چلی جاتی ہے، اس لیے ہر وہ دوائی جو منہ کے ذریعے ہو یا ناک کے ذریعے ہو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت ہو تو کان والی اور آنکھ والے ڈراپس جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہیلر، سانس کی بیماری والا مریض جو ہے انہیلر یوز کر سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے انسولین وغیرہ ضرورت کے تحت یہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ طاقت کا انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگانا یہ منع ہے، طاقت کے انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عام الرجی کا انجیکشن ہے یا درد کا انجیکشن ہے یا بخار وغیرہ کا انجیکشن ہے، انشاءاللہ لگانے میں کوئی حرج نہیں، اسے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام ادویات جو جسم کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سرما لگانا ہے، مالش کرنی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی کوئی حرج نہیں۔ صرف وہ دوائیاں جو منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے پیٹ میں داخل کی جاتی ہیں وہ ناجائز، یا وہ دوائیاں جو نالیوں کے ذریعے سے طاقت جسم کو پہنچاتی ہیں، ایسی تمام ادویات جو ہے وہ ناجائز ہیں، ان سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی صحیح اہمیت اور فضیلت اور برکت کو جان کر اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے رمضان کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں اللہ کریم ہمارے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی ہمیں پاک اور صاف بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔